नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी सबके लिए मेरे चैनल में आपको खुशामदीद। अज़ीज़ान किरामी, बहुत खूबसूरत किस्सा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का। फ़िरौन का तो किस्सा ख़त्म हो चुका है, वो तो मर चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके तौरात की किताब नाज़िल की, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसमें शुरू में जो मुझे आयत में है उसमें उल्मा और हिकमत की बातें बताई गई हैं। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो उल्मा और हिकमत की जो बातें हैं वो मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये कौन है? क्या ये बहुत ज़्यादा अफजल है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मूसा, तुम मेरे कलीमुल्लाह हो और वो मेरा हबीबुल्लाह है, वो मेरा महबूबुल्लाह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ज़्यादा हैरान हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आखिर वो कौन है? क्या वो मेरी उम्मत में दाखिल हो सकते हैं? आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मूसा, तुम्हारी पैगंबरी भी उस वक़्त मुअत्तबर होगी जब तक तुम मेरे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा पे ईमान ना लाओगे। वो मेरा महबूब है, वो मेरा हबीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर आप वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं तो मैं अभी और इसी वक्त उनकी रिसालत पे ईमान लेकर आता हूँ। चनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे ईमान ले आए। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मूसा, तो अब तुम बहुत मेरे लिए मोतबर हो गए हो, जाओ और अपनी कौम को अपनी तौरात की बातें सिखाओ। चनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात की तख्तियाँ लेकर कोहे तूर से नीचे उतरे तो आपके वो 70 आदमी जो आपके साथ गए थे जलकर मर चुके थे। आप रोने लगे, फरियाद करने लगे कि ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं अपनी कौम में कैसे जाऊँ? मैं तो 70-12 जो आदमी थे वो वहाँ के बहुत बड़े आलिम थे। अगर उन्हें ये पता चला कि मैंने इनको मार दिया है और आपने उनको आपकी तजल्ली से मर गए तो वो तो मेरे दीन से फिर जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा आपने निदा की, रोए। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन 70 आदमियों को दोबारा ज़िंदगी दे दी। अज़ीज़ान गिरामी, रवायत में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्ली को पहाड़ पर देखा और बेहोश हो गए थे तो आपके चेहरे पे ऐसा नूर था कि जो शख्स भी आपका चेहरा देखता था उसकी आंखें खीरा हो जाती थी, नाबीना हो जाता था। जब उन 70 आदमियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी आंखें खीरा हो गई। आपने घबरा के अपने चेहरे पे नकाब डाल लिया। जैसे नकाब डाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आपके चेहरे पे जो नूर था उसकी ताब ना लाकर वो नकाब भी ख़त्म हो गया, जल गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त लकड़ी का एक नकाब बनाया और अपने चेहरे पे डाल लिया, लेकिन लकड़ी का नकाब भी आपके नूर से जल गया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोहे का एक नकाब लिया, वो अपने चेहरे पे डाल लिया, लेकिन वो भी ताब ना ला सका आपके चेहरे की, वो भी जल गया। आप फरियाद करने लगे, ए अल्लाह, मैं क्या करूँ? तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मूसा, तुमने कपड़े का बनाया, तुमने लकड़ी का बनाया, तुमने लोहे का बनाया, लेकिन तुम्हारे जो चेहरे की तजल्ली थी वो बर्दाश्त ना कर सकी। अब तुम ऐसा करो कि जो फ़कीरों का लिबास है, फ़कीरों की जो गुडड़ी है, उसको लेकर अपने चेहरे पे डाल लो। चनाचे आपने ऐसा ही किया। आपने फ़कीरों की गुडड़ी ली और उसका कपड़ा लेकर अपने चेहरे पे डाल लिया। तो तब आपके पास आपकी कौम के लोग आपसे बातचीत करते थे और आपसे सवाल जवाब करते थे। 40 दिन के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे उन 70 आदमियों को लेकर, और इसी तरह अपने चेहरे पे नकाब डाले रखते थे और उससे बात करते थे और अल्लाह की बुज़ुर्गी बयान करते थे और हिकमत और दानाई की बातें सिखाते थे और शरीयत की बातें उनको सिखाया करते थे। और मिस्र में ही आपने सकूनत अख्तियार कर ली। रवायत में आता है कि ज़रगर, सामरी ज़रगर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का एक इंसान था, उसका नाम था सामरी ज़रगर। ज़रगरी सीखता था, जवान था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रवायत में आता है कि वो भांजा भी था। जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन 70 आलमों को लेकर कोहे तूर पर पहुँचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बात करने के लिए, मुनाजात करने के लिए, तो वो पीछे सामरी ज़रगर के दिमाग को अल्लाह ताला ने ऐसा उल्टा किया कि उसका दिमाग पलट गया।
چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم سپرد کر کے گئے تھے۔ سامری نے کچھ عرصہ تک تو زرگری سیکھی اور ساتھ جادو ٹونا بھی سیکھا۔ اس کے بعد اس نے بہت سارا سونا لیا اور چاندی لے کر ایک بچھڑا بنایا، سونے کا ایک بچھڑا بنایا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کو لے کر فرعون کی قوم غرق ہوئی، فرعون کا گھوڑا جب پانی میں دریائے نیل میں اترا تو اس وقت زرگر نام کا جو سامری زرگر تھا اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان بہت خوبصورت گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے۔ اب جس جگہ اس کے گھوڑے کا ایک پاؤں اٹھتا ہے اس جگہ ایک تازہ گھاس اگاتی تھی، نہایت ہی خوشبودار۔ سامری یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جیسے وہ گھوڑا قدم اٹھاتا تھا وہاں ایک خوبصورت اور تازہ گھاس اگتی تھی۔ چنانچہ اس نے عقل مندی بڑی یہ کہ وہ سمجھا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ کی مدد کو آئے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہیں۔ چنانچہ ان کے گھوڑے کی سم جیسے اٹھی، اس سامری نے وہاں سے ایک خاک لے لی، مٹھی بھر کے زمین سے مٹی لے لی اور اس کو سنبھال کے رکھ لیا اپنے پاس۔ چلاک بھی بہت تھا، جادو بھی سیکھتا تھا اور زرگر بھی تھا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو اس نے سونے اور چاندی کو پگھلایا، اتنا پگھلایا آگ میں ڈال کر کہ وہ پانی ہو گئی، اور سونے کا ایک اس نے بہت بڑا بچھڑا بنایا، اور سونے چاندی کا جو پانی آگ میں پگھلا کر ڈال دیا اس کے اندر۔ اس کے بعد وہ خاک جو اس نے گھوڑے کی سمت کے نیچے سے اٹھائی تھی اس کے اندر ڈال دی، اور تمام لوگوں کو بلایا بنی اسرائیل کے کہ موسیٰ تو جا کے تمہارے آدمیوں کو لے کر چلا گیا ہے اور وہ سب کے سب مر گئے ہیں۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آؤ میں تمہیں تمہارے خدا کے پاس لے کے چلوں۔ بنی اسرائیل کی قوم تو پہلے ہی نادان تھی، بڑی ہی مشکل سے قابو آئی تھی۔ چنانچہ اس نے زرگر کی باتیں سن کر ان کے پاس آئی۔ سامری نے اس کو آواز دے کے کہا کہ بتاؤ میں تمہارا ان کو کہ کون ہوں میں۔ جو ہی اس نے بچھڑے کو آواز دی تو بچھڑے کے منہ سے گائے کی آواز نکلی۔ اب بنا ہوا تو سونے چاندی کا تھا، لیکن جب اس نے گائے کی آواز نکالی تو تمام کے تمام بنی اسرائیل کے لوگ سجدے میں پڑ گئے کہ یہ تو واقعی ہمارا خدا ہے، سونے چاندی کا بنا ہوا ہے لیکن یہ تو بول رہا ہے۔ تمام کے تمام بنی اسرائیل اس کو پوجا کرنے لگ گئے۔ سامری یہی چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے جادوگر کے زور سے اس بچھڑے کو ان کا خدا بنا دیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ بنی اسرائیل کی قوم تو نافرمان ہو چکی ہے اور ایک بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا، آپ نے اپنے بھائی ہارون کے بال پکڑ کر اس کو مارنا شروع کر دیا، اور مارتے جاتے تھے اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک ہی بات تھی کہ بھائی میں بے گناہ ہوں، میں نے ان کو بہت منع کیا، مگر یہ قوم نادان ہے، یہ میری بات نہ سنتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی پہ بہت تشدد کیا، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام روتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ بھائی میں بہت بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئی کہ اے موسیٰ ہارون کو چھوڑ دو، تمہاری اپنی ہی غلطی ہے۔ جب وقت تم کوہ طور پر گئے تھے تو کیا کہہ کر گئے تھے کہ اے ہارون میں نے اپنی قوم تیرے سپرد کی۔ یہ نہ کہا تھا کہ اے ہارون میں نے اپنی قوم تجھے بھی اور اپنی قوم کو بھی خدا کے سپرد کیا۔ جو اگر تم میرے سپرد کر کے جاتے تو تمہاری قوم نافرمان نہ ہوتی۔ تم نے تو اپنی اس قوم کو خود ہی ہارون کے سپرد کر دیا تھا، اور اس بے گناہ کو کیوں مار رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ ندا سن کر بہت روئے اور فرمایا کہ اللہ میں کیا کروں، میری قوم نادان ہے، میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہو کہ جنہوں نے یہ بچھڑا بنایا ہے ان آدمیوں کو سب کو باہر نکالو، جو اس کی عبادت کرے ان سب کو ایک طرف کر دو۔ تو روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 آدمی تھے جو اس بچڑے کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اب میں ان آدمیوں کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان 70,000 آدمیوں کو کہو کہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور خود ہی ایک دوسرے کو ماریں، تب ان کی توبہ قبول ہوگی، تب ان کی بات میں مانوں گا، اگر ان کی میں توبہ قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے 70,000 آدمیوں کو بلایا اور اللہ کا پیغام سنایا۔
انہوں نے توبہ کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان کی توبہ قبول جب ہی ہوگی جب یہ خود ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اپنے دروازوں سے باہر اپنی تلواریں ٹانگ لے اور خود باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، ایک دوسرے کو قتل کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ان 70,000 آدمیوں کو دے دیا، اور 70,000 آدمیوں نے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ باپ بیٹے کو مار رہا تھا، بیٹا باپ کو مار رہا تھا، بھائی بھائی کو مار رہا تھا، اس طرح وہ 70,000 آدمی ختم ہوئے۔ عزیزان گرامی، جس وقت یہ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے تو اس قوم میں 12 لوگ ایسے تھے، 12 قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اس بچڑے کی پوجا نہ کی، ان کو منع کیا۔ لیکن جب ان لوگوں نے ان 12 آدمیوں پہ تشدد کیا تو 12 کے 12 آدمی اس گاؤں سے نکل کر چلے گئے اور ایک دور جگہ پہ جا کے ایک مسجد بنا کے عبادت کرنے لگ گئے۔ انہوں نے ان تمام بنی اسرائیل کے لوگوں سے ناطہ ختم کر لیا۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب رسول پاک میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک جگہ سے زمین سے ایک اتنا خوبصورت نور نکلتا ہے، عرش تک پہنچتا ہے۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کہاں سے نور نکل رہا ہے؟ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے وہ 12 آدمی ہیں جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کی قوم نے تو یہ وہاں سے نکل کر آ گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے ایک الگ اپنی بستی بنا لی تھی اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور یہ نور انہی کا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، مجھے ان لوگوں سے ملواؤ۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان 12 آدمیوں کے پاس آئے۔ ان 12 آدمیوں کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم سکھائی، اسلام کی تعلیم سکھائی، اور وہ آپ کی رسالت پہ ایمان لے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم اسی رسالت پہ ایمان لاؤ اور اسی میں تم مرو گے۔ عزیزان گرامی، قصہ بہت بڑا ہے، قصہ بہت خوبصورت ہے، اور اس میں بڑے عجیب قسم کے واقعات ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسرائیل کی قوم پہ آپ مبعوث ہوئے تھے، اور آپ کی قوم نے آپ کو ہر طرح کی تکلیفیں دی تھی۔ اگرچہ آپ کی قوم پہ عذاب بھی بہت آئے، لیکن بنی اسرائیل کی قوم پھر بھی نافرمان رہی۔ آگے کیا ہوتا ہے، آگے کیسے ان کے ساتھ مشکلات آتی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور نئی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو ضرور سنیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اور شیئر کا بٹن ضرور دبائیں گے۔ مجھے آپ کے سبسکرائبر کی، آپ کی محبتوں کی، آپ کے کمنٹس کی بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ فی امان اللہ۔